لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين نادى مظهر العجائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبوالدتك يا علي يا علي شیر مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار شاست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دین پناہ است حسین بے شک سبحان اللہ سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین بے شک آئیے کچھ معروف کرنے سے پہلے سیاح المکان مالک انس و جان سید ابرار اخیار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے تسلام میں ہدیہ درود پیش کریں پنج آواز بلند اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تعالى عليه وسلم. جہاں سے کل ختم کیا تھا انشاءاللہ وہیں سے آج شروع کرنے کی کوشش کریں گے. جب حضرت ابو طالب نے اعلان کیا کہ محمد کی پرورش کون کرے گا، حضرت حمزہ نے کہا کہ ہم کریں گے، حضرت عباس نے کہا کہ ہم کریں گے محمد کی پرورش. نبی کی عمر مقدس کتنی ہی 8 سال ہے، اور اس وقت حضرت ابو طالب اور آپ کی بیوی فاطمہ بنت اسد رحمۃ اللہ علیہ موجود تھی اس مجمع میں. رضی اللہ تعالی عنہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو طالب اس وقت ان کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ اگر ایک ٹائم کا کھانا رہتا تھا تو دوسرے ٹائم کھانا موجود نہیں رہتا. اتنی حالت خراب تھی گھر کی. سارے لوگوں نے کہا اے ابو طالب تم غریب ہو، تمہارے خود کے خرچے ہیں، تم محمد کی پرورش کیسے کرو گے؟ لیکن قربان جاؤ نبی کی ذات پر، جب فیصلہ نبی کے اوپر آیا تو نبی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور جا کر ابو طالب کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دے دیتے ہیں کہ اے امیروں اپنی دولت پر کبھی ناز مت کرنا، اور اے غریبوں اپنی غریبی پر کبھی شرم مت کرنا، کیونکہ یہ محمد ہے جس نے پیدا ہوتی ہے غریبی کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرت نے بہت خوب فرمایا ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. بے شک سبحان اللہ. اب ذرا آگے سنیے. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی گود میں بیٹھتے ہیں، ابو طالب نے انگلی محمد کی پکڑی ہے اور اپنے گھر کی طرف چلے ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ بنت اسد کا بیان سنو. وہ فرماتی ہے جب محمد میرے گھر میں تشریف لائے تھے اس وقت میرے گھر کی وہ حالت تھی، اتنی غریبی تھی ہمارے گھر میں کہ اس وقت جب محمد ہمارے گھر میں تشریف لائے اس وقت چند روٹیاں موجود تھی. جب شام کا وقت ہوا، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، جب دسترخوان لگایا گیا ہے، محمد کو دسترخوان پر بٹھالا گیا ہے. یاد رکھیں نبی کی عمر مقدس 8 سال کی ہے. دسترخوان لگا دیا گیا ہے، چند روٹیاں موجود ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے جو سرکار کی چچی ہے، ابو طالب کی بیوی ہے. وہ فرماتی ہے کہ دسترخوان پر چند روٹیاں ہیں. چند روٹیاں کیوں ہیں؟ کہ اگر ہم کھا لیں گے تو ہمارے بچے بھوکے رہیں گے. لیکن جس دن محمد مہمان بن کر گھر میں آئے تھے ابو طالب کے، ابو طالب فرماتے ہیں کہ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ابو محمد بھوکے رہ جائیں گے، اگر ہمارے بچے کھاتے ہیں کھانا تو محمد بھوکے رہ جائیں گے. گویا یہ ہوا کہ محمد کو دسترخوان پر بٹھا دیا گیا ہے. محمد جب دسترخوان پر بیٹھے ہیں، چند روٹیاں لا کر دسترخوان پر رکھی ہیں، محمد نے نظر ڈالی ہے دسترخوان پر. محمد نے جب نظر ڈالی، محمد عربی نے دسترخوان پر نظر ڈالی، چند روٹیاں ہیں. پھر ابو طالب کی طرف دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ابو طالب کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں. ابو طالب نے نظریں جھکا لی ہیں. پھر حضرت
फातिमा बिनते असद की तरफ देखते हैं, उन्होंने भी नजरें झुका ली हैं कि कहीं मोहम्मद हमसे खाने के लिए ना कह दें, खाना थोड़ा सा ही मौजूद है। अबू तालिब अपने दिल में सोच रहे थे कि अगर हम कह देंगे मोहम्मद से कि खाना थोड़ा ही मौजूद है तो मोहम्मद कहीं ताना ना देना शुरू कर दें कि जब खाना थोड़ा ही था, तुम्हारे घर में इतनी गरीबी थी तो फिर तुमने मोहम्मद की परवरिश की जिम्मेदारी क्यों ले ली थी। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की जात पर, बच्चों की जब बारी आई है बच्चों को छुपा दिया गया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, अबू तालिब तुम दूर क्यों बैठे हो, दस्तरखान के करीब आ जाओ। ऐ चची जान फातिमा बिनते असद, तुम दूर क्यों बैठी हो, पास में दस्तरखान के आओ। अब और कहा गया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और भाइयों और बहनों को बुला लिया जाए, अपने शहजादों को बुलाया जाए। अबू तालिब का बयान है, सब बैठ गए हैं दस्तरखान पर, अब खाना तनाउल फरमा रहे हैं। अब हजरत फातिमा बिनते असद का बयान सुनो, वो कहती है मुझे रब की कसम है जिसके कब्ज़ और इख्तियार में मेरी जान है, जब मैंने दस्तरखान पर नजर दौड़ाई है, जब मोहम्मद दस्तरखान से उठ गए हैं, जब मैंने सोचा कि लाओ देखे दस्तरखान पर रोटियां बची है कि नहीं बची है। फातिमा बिनते असद का बयान है कि जब मैंने दस्तरखान पर नजर दौड़ाई है तो जितनी रोटियां खाने से पहले मौजूद थी उतनी रोटियां खाने के बाद मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की शान है, नबी जिस दस्तरखान पर बैठ जाए तो दस्तरखान का बरकत हो जाया करता है। हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती है कि नबी की वो शान है कि जब रोटियां रखी सबने शमशेर होकर खाना खा लिया। रोटियां जितनी मैंने रखी थी उतनी रोटियां मौजूद है, ये नबी की शान है। आओ जरा सुनो, हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती है कि जब से मोहम्मद हमारे घर में तशरीफ लाए उस दिन से हम कभी भूखे बिस्तर पर नहीं सोए। हमारे घर में इतनी बरकत हुआ करती थी कि हम सदकात और खैरात निकाला करते थे। हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती है कि एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ लाए, मैं उनके ताजीम के लिए खड़ी हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा बिनते असद, ऐ मेरी चची जान, तुम मेरी ताजीम के लिए उठा मत करो क्योंकि तुम्हारे चेहरे में मुझे माँ का चेहरा नजर आता है। फातिमा बिनते असद कहती है, ऐ मोहम्मद मैं नहीं उठती हूँ, मुझे कोई उठा देता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कौन उठाता है। मैं हजरत फातिमा बिनते असद कहती है मेरे शिकम के अंदर जो बच्चा मौजूद है, मेरे शिकम के अंदर जो बच्चा मौजूद है वो ऐलान करता रहता है जब मोहम्मद घर में तशरीफ लाते हैं, जब आप घर में तशरीफ लाते हैं ये बच्चा मेरे शिकम से आवाज देता है, ऐ फातिमा बिनते असद, ऐ फातिमा मेरी माँ उठ जा, देख नबियों का सरदार आ रहा है और तू बैठी हुई है। ऐ मोहम्मद मैं खुद नहीं बैठती हूँ, मैं खुद नहीं उठती हूँ, बल्कि ये शिकम में जो बच्चा है वो मुझे बैठने नहीं देता बल्कि उठा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ जरा नबी की शान देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ कर रहे हैं, अली की पैदाइश का वक्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं काबे का। हजरत फातिमा बिनते असद नबी के पीछे हैं कि अचानक मेरे नबी ने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखती हैं कि फातिमा बिनते असद का चेहरा सुर्ख हो चुका है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिनते असद तुम्हारे चेहरा सुर्ख होने का राज क्या है। हज़रत फातिमा बिनते असद फरमाती है कि बच्चे की विलादत का वक्त हो चुका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा बिनते असद बच्चे की विलादत का वक्त है, तुम घर पे जल्दी से तवाफ कर लो और घर पर चली जाओ। फातिमा बिनते असद अर्ज करती है, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम इतनी शिद्दत की तकलीफ है कि मैं उठकर मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ, मैं काबा मुअज्जमा से घर नहीं जा सकती हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा बिनते असद, ऐ मेरी चची जान, आप जल्द से जल्द घर पहुँच जाएं और बच्चे की विलादत का वक्त करीब हो रहा है। अल्लाहु अकबर। ये नबी इतना इरशाद फरमा ही रहे थे कि काबे की दीवार फटती है और आवाज आती है, ऐ फातिमा बिनते असद, अगर तू अपने घर पे नहीं जा सकती है, अगर अपने घर पर नहीं पहुंच सकती है, अगर तेरे पैरों में वो ताकत नहीं बची है, ऐ फातिमा बिनते असद, आ तेरे रब ने अपना घर खोल दिया है, आ मेरे रब मेरे घर में अब दाखिल हो जा और अपने बच्चे की विलादत कर ले। अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा बिनते असद काबे के अंदर दाखिल होती है। हज़रत अली की विलादत
تک کعبے کے اندر ہوتی ہے. اللہ اکبر. 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد تشریف لے گئے ہیں ملنے کے لیے. میرے آقا کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں. میرے آقا فرماتے اے فاطمہ بنت اسد ذرا اپنے شہزادے کو میرے گود میں لاؤ. اللہ اکبر. اتنا سنتے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد رونے لگتی ہے. وہ نبی اپنی ماں کے آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ نبی جو جانوروں کے آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتا, وہ نبی جو فرشتوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکتا, وہ اپنی ماں کے آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بنت اسد رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ فرماتی ہے, فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ بچہ یہ 3 دنوں سے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بنت اسد اس بچے کو میرے گود میں لاؤ. کتابوں کے اوراق گواہ ہے جیسے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کو نبی کے گود میں جس وقت دیا ہے, حضرت علی نے آنکھوں کو کھول دیا ہے. جب آنکھوں کو کھولا ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بنت اسد تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے, سچ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ میں اس بچے کی آنکھوں میں اتنی بصیرت و بصارت موجود کر دی ہے جو آج تک کسی بچے کے اندر بصیرت و بصارت موجود نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت علی کی شان ہے. جیسے ہی نبی نے گود میں لیا حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا ہے. محترم حضرات میں آپ کو یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. ایک آخری پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ. توجہ رکھیں, بڑے خطے کی بات ہے نا. آپ حضرات توجہ کر رکھیں. کیا حضرت علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی. 3 دن تک حضرت علی کعبے کے اندر تشریف فرما رہے. پیغمبر اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی ماں حضرت مریم ہے, جب شکم مقدس میں حضرت مریم کے تھے, بیت المقدس کی چھاؤں میں بیٹھی ہیں, رب کا حکم ہوا کہ اے جبریل جاؤ اور مریم سے کہہ دو کہ وہ بیت المقدس ہے وہاں سے اڑ جائیں اور جا کر کہیں دوسری جگہ بیٹھ جائیں, حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہو. کیا کہا رب نے؟ حضرت جبریل حاضر ہوئے, کہا مریم سے کہ بیت المقدس سے نکل جاؤ باہر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے. لیکن قربان جاؤ نبی کی شان پر, حضرت علی 3 دن تک کعبے کے اندر موجود ہیں. اور حضرت علی کون ہے؟ صحابی ہیں, نبی کے غلام ہیں. اور عیسیٰ کون ہے؟ نبی ہیں, پیغمبر اسلام ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. اب آپ معاذ اللہ یہ نہ سمجھیں کہ علی کا مرتبہ زیادہ ہے نبی سے. نبی ہوتا ہے, امتی ہوتا ہے. اگر نواسا نانا کے کندھے پر بیٹھ جائے تو نواسا ہی رہے گا, نانا ہی رہے گا. اگر پوتا دادا کے اوپر بیٹھ جائے کندھے پر تو دادا ہی رہے گا, نواسا اور پوتا ہی رہے گا, بدلاؤ کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہاں بات یہ ہے کہ بیت المقدس سے حضرت مریم کو باہر کر کیا گیا کہ ولادت کا وقت ہے, لیکن حضرت علی 3 دن تک کعبہ کے اندر رہے. یہاں پر نبی کی توہین نہیں کی گئی ہے, بلکہ یہاں پر شان مصطفی دکھائی گئی ہے کہ جب شان مصطفیٰ کا یہ عالم ہے, جب غلام مصطفیٰ کے عالم کا یہ عالم ہے, تو پتہ لگاؤ اے مسلمانوں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. آئیے محترم حضرات, عالم تصور کی دنیا میں لے چلوں میں. حضرت علی سے پوچھا ہے علی تم تو 3 دن تک کعبے کے اندر موجود تھے, پھر تم نے کعبے کو کیوں نہیں دیکھا, اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا؟ تمہیں تو کعبہ دیکھنا چاہیے تھا. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جاتے ہیں مکہ معظمہ, پھر کعبے کی زیارت کرتے ہیں, پھر آب زمزم نوش کرتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جاتے ہیں کعبہ معظمہ پر, پھر کعبہ معظمہ پر تشریف لے جاتے ہیں, پھر ہم زیارت کرتے ہیں. لیکن اے علی تم تو 3 دن تک کعبہ معظمہ میں موجود تھے, پھر تم نے اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولی ہے؟ اللہ اکبر. اب ذرا حضرت علی کا بیان سنو. عالم تصور کی دنیا ہے. علی سے پوچھا اے علی تم اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے, 3 دن تک کیوں نہیں آنکھیں کھول رہے تھے؟ جب محمد نے تمہیں گود میں لیا تو تم نے آنکھیں کھول دی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی کی تربت انور سے آواز آتی ہے, ارے وہ پوچھنے والے نظر سے آواز آتی ہے, تربت انور سے آواز آتی ہے. حضرت علی آواز دیتے ہیں ارے وہ نادان سن, یہ علی ہے, علی
یہ علی بنت یہ علی ابو طالب کا بیٹا حضرت علی ہے، یہ علی کا علی ہے۔ جب تک یہ محمد کا دیدار، جب تک یہ کعبے کا دیدار بعد میں کرے گا، پہلے یہ کعبہ کے پیدا کرنے والے کعبے کے آقا محمد رسول اللہ کی زیارت پہلے کرے گا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بے شک سبحان اللہ۔ کچھ عرصہ گزرا، حضرت علی کی شادی ہوتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بے شک علی کی شادی ہوتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ توجہ رکھیں، چند منٹ کی گفتگو اور ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں پہنچتی عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا کیسا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں دیا گیا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ام الفضل تم نے کوئی برا خواب نہیں دیکھا بلکہ اچھا خواب دیکھا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مقدس سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسین کی جلوہ گری ہو گئی، نماز رسول کی جلوہ گری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نماز رسول آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں نانا کے سوا اس کا نام کون رکھ سکتا ہے؟ اب ذرا توجہ رکھیں آپ، اتنے میں حضرت جبریل کو حکم ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مصطفیٰ ذرا غور کرو، میں نے مصطفیٰ کی شان دیکھو۔ اتنے میں حضرت جبریل کو حکم ہوا، رب نے حکم دیا آئے جبریل کہاں ہو؟ جبریل امین رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہو رب تعالی۔ رب نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ، محبوب کے یہاں نواسہ تشریف لایا ہے، ان کے خاندان میں نواسہ تشریف لایا ہے، جاؤ رب کو مبارک، جاؤ محبوب کو مبارکباد دے دو اور ان سے کہو اس بچے کا نام حسین رکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے جب یہ بات سنی ہے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں رب کائنات کیا ہمیں بھی مبارکباد دینے کی اجازت ہے؟ حضرت جبریل کو اجازت ملتی ہے۔ حضرت جبریل مسکرا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے ملائکہ کی گروہ سے گزرتے ہیں۔ ملائکہ نے جب دیکھا کہ حضرت جبریل مسکرا رہے ہیں، ملائکہ کے سردار مسکرا رہے ہیں، جبریل امی سے عرض کرتے ہیں فرشتے اے جبریل امی اے ملائکہ کے سردار اتنے خوشی کا، اتنی خوشی کے، اتنی خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے ملائکہ تمہیں پتہ نہیں ہے آج محمد کے گھر میں نواسہ تشریف لایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا فرشتوں نے سنا ہے، فرشتوں نے عرض کیا ہے جبریل امیر مجھے بھی ملنے جانا ہے نواز رسول کی نواز رسول سے، مجھے بھی مبارکباد دینی ہے نبی کی بارگاہ میں جا کر نواز رسول کی۔ اللہ اکبر۔ جب ملائکہ عرض کرتے ہیں اے جبریل امیر اب کی بارگاہ میں جاؤ اور اجازت لے لو کہ فرشتے بھی جانا چاہتے ہیں اجازت کے لیے۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں جبریل امین کیا وہاں پر خیرات بھی بانٹی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا حضرت جبریل کا بیان سنو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اے ملائکہ ہاں خیرات بھی لٹائی جائے گی اور اس شان سے لٹائی جائے گی، اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہہ لیا جائے کہ اس شان سے لٹائی جائے گی۔ دنیا والے اپنی حیثیت کے مطابق خیرات لٹاتے ہیں لیکن ہم اپنی حیثیت کے ساتھ خیرات لٹائیں گے اور اس شان سے لٹائیں گے، اور دینے کا عالم یہ ہوگا کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین یہ اجازت لی کہ فرشتے بھی جانا چاہتے ہیں نواز رسول کی مبارکباد دینے۔ اب اجازت مل گئی فرشتوں کو، اب فرشتے چلے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل کی نظر ایک فرشتے کے اوپر پڑی جس کا نہ پیر ہے نہ پر ہے، وہ لاچار ہے، نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں فرشتے یہ حال تمہارا کیسے ہوا؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے ملائکہ کے سردار ہمارا حال یہ ہوا کہ ایک دن میں زمین کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے نہ دونوں پیر تھے،
وہ زمین سے گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، رگڑ کر چل رہا تھا۔ میں نے رب سے کہا، اے رب کائنات، اس سے اچھا ہے اسے موت دے دے، اس کی زندگی بیکار ہو چکی ہے۔ یہ بات جب میں نے رب سے کہی، رب کو یہ بات ناگوار گزری اور رب نے میرے پیروں کو سلب کر لیا، طاقت چھین لی میرے پیروں کی اور میرے پروں کی۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا اپنا حال، دنیا کا حال دیکھیں، اگر کوئی نابینا ہے تو اسے کنا کہہ کے پکارتے ہیں۔ اگر رب کا قہر نازل ہو جائے، جس رب نے تمہیں 2 آنکھیں عطا کی ہے، اسی رب نے اس کو 1 آنکھ عطا کی ہے۔ اگر کرنی ہے شکایت تو رب سے کرو۔ اگر کوئی ایک پیر سے لنگڑا ہے تو اسے لنگڑا کہہ کے پکارتے ہیں۔ ارے قربان جاؤ اس رب پر، جس رب نے تمہیں 2 پیر دیے ہیں، اسی رب نے اس کو بھی 1 پیر دیا ہے۔ اللہ تمہارے پیر کو چھین کر اس کے پیر میں بھی لگا سکتا ہے۔ رب کی وہ شان ہے۔ آؤ یہ خیر بات کی باتیں ہیں، آؤ سنو۔ جب حضرت جبریل سے اس فرشتے نے کہا کہ ایسا حال ہمارا ہو چکا ہے، اس قدر ہوا، جب میں نے یہ خطا کی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے رب کا قہر مجھ پر نازل ہوا، اللہ اکبر، جاؤ رب کی بارگاہ میں، میری سفارش کرو کہ ایک فرشتہ ہے جو اپاہج ہے، وہ چل نہیں سکتا، نہ وہ اڑ سکتا ہے، وہ نماز رسول کی مبارکباد دینے جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب کائنات ایک فرشتہ ہے جس پہ آپ کا قہر نازل ہوا ہے، آپ کا قہر نازل ہوا ہے، آپ کا حکم چاہتا ہے کہ نماز رسول کی مبارکباد دینے وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ اکبر۔ رب نے اجازت دے دی کہ لے جاؤ، آج خیرات محمد کے در سے بڑھ رہی ہے، اسے بھی لے جاؤ۔ اب حضرت جبریل نے اسے اپنی گود میں اٹھایا ہے اور جا کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور مدینہ منورہ نبی کے صحن میں اس فرشتے کو رکھ دیتے ہیں۔ فرشتے آ رہے ہیں، نمازے کی مبارکباد دے رہے ہیں نبی کو، اور کہہ رہے ہیں اے نبی مبارک ہو، نمازہ مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، یا نبی مبارک ہو۔ سب فرشتے آ رہے ہیں، مبارکباد دیتے جا رہے ہیں کہ اچانک میرے نبی کی نظر اس فرشتے کے اوپر پڑتی ہے، جو فرشتہ رو رہا ہے۔ حضرت جبریل سے میرے نبی فرماتے ہیں اے جبریل بتاؤ تو صحیح یہ فرشتہ رو کیوں رہا ہے؟ پھر جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اسی فرشتے سے پوچھ لیجئے اس کا حال یہ کیسے ہوا ہے۔ اللہ نبی نے ارشاد فرمایا فرشتے بتا تیرا حال یہ کیسے ہوا ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا زمین پر جس کے نہ دونوں ہاتھ تھے نہ دونوں پیر تھے، میں نے اس سے اتنا کہا تھا کہ تجھ سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات رب کو ناگوار گزری اور رب نے میرے پیروں کو اور میرے پیروں کو سلب کر لیا ہے۔ جب میرے نبی نے یہ باتیں سنی ہے، رب نے میرے محبوب نے، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی ہے۔ رب کا حکم ہوتا ہے، غیب سے آواز آتی اے محبوب دیکھتا کیا ہے؟ دعا کرنا تیرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میرا کام ہے۔ آج صدقہ بت رہا ہے نماز رسول کا، اے محبوب جو دعا کرے گا تیری دعا قبول کی جائے گی۔ میرے محبوب چاہتے تو اس وقت دعائیں کر سکتے تھے، لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ نماز رسول کی شان کیا ہے، حسین اعظم کی شان کیا ہے۔ اب ذرا سنو، میرے آقا نے اپنے دشت مقدس کو اٹھایا ہے، اپنے دشت مقدس کو پکڑا ہے، اور حضرت امام حسین کے دشت مقدس کو پکڑا ہے، اور حضرت امام حسین کے دشت کو لیا ہے، اور فرشتوں کے پروں پر فرشتے کے پر سے پھیرتے جا رہے ہیں، اس کا پر صحیح ہوتا جا رہا ہے۔ فرشتے کے پیروں پر پھیر رہے ہیں، اس کا پر صحیح ہوتا جا رہا ہے، اس کے پروں پر پھیرتے ہیں، پر صحیح ہوتا جا رہا ہے، اس کے جسم پر پھیر رہے ہیں، اس کا جسم پھیر رہے، اس کا جسم صحیح ہوتا جا رہا ہے، اور سنیوں کا عقیدہ بھی کھولتا جا رہا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ حسین کی یہ شان ہے، میرے آقا دشت سبقت حضرت امام حسین کا پکڑ کر ہاتھوں میں پھیر رہے ہیں، پیروں کی طرف پھیر رہے ہیں، پیر صحیح ہوتا جا رہا ہے، پر کی طرف پھیرے پر بھی صحیح ہوتا جا رہا ہے۔ اب دشت مقدس کی بات آئی ہے تو ذرا نبی کی شان سنو۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ چند بچوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، انہیں بچوں میں 2 بچے بڑے حسین و جمیل ہیں۔ ذرا میرے نبی کے دشت قدرت، میرے نبی کے دشت شان دیکھو، میرے نبی کے ہاتھ کی قوت دیکھو۔ میرے نبی مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چوراہا ہے، جس چوراہے پر 2 بچے بڑے حسین و جمیل ہیں۔
وہ بچے بڑے حسین و جمیل ہیں. بہت سارے بچے ایک گول قطار بنائے ہوئے ہیں. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, سمجھانا مقصود ہے. آپ ذرا سماعت کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ دو بچے بڑے حسین و جمیل ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, ان کی آواز بڑی پیاری ہے. کیا دیکھتے ہیں میرے آقا کہ وہ دونوں بچے کانوں میں ہاتھ ڈال کر حضرت بلال کی نقل فرما رہے ہیں, حضرت بلال کی نقل کر رہے ہیں. میرے آقا مجمع کے قریب پہنچتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. آج قربان جاؤ نبی کی ذات پر, میرے آقا نے بچوں سے سلام کیا ہے. آج ذرا اپنے معاشرے کا حال, ذرا آپ اپنے معاشرے کا حال پہچانو. آج چھوٹا یہ چاہتا ہے کہ بڑا مجھ سے سلام کرے, بڑا یہ چاہتا ہے کہ چھوٹا مجھ سے سلام کرے. ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹی مجھ سے سلام کرے, بیٹی یہ چاہتی ہے کہ ماں مجھ سے سلام کرے. استاد چاہتا ہے کہ شاگرد مجھ سے سلام کرے, شاگرد یہ چاہتا ہے کہ استاد مجھ سے سلام کرے. لیکن قربان جاؤ نبی کی ذات پر, یہ کون ہے؟ یہ نبیوں کے نبی ہے, امام الانبیاء ہے. کس سے سلام کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سلام کر رہے ہیں. اگر تم اپنے نبی کی زندگی کو اپناؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی, آخرت بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے سلام کیا, بچوں نے سلام کا جواب دیا. بچوں نے نبی کو دیکھ کر خاموش ہو گئے. میرے آقا عرض کرتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, بچوں تم کیا کر رہے ہو؟ بچے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ السلام, ہم حضرت بلال کی نقل کر رہے ہیں. آپ کے مؤذن حضرت بلال کی نقل کر رہے ہیں. کہا کیسے نقل کر رہے تھے؟ اللہ اکبر. آج ذرا دنیا کا ماحول کا جائزہ لو. آج ہمارے بچے ہیں, آج آپ کے بچے ہیں, گانوں کی نقل کرتے ہیں. لیکن قربان جاؤ نبی کی زندگی پر, قربان جاؤ نبی کے زمانے پر. وہاں کے بچے جو تھے گانوں کی نقل نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ حضرت بلال کے اذان کی نقل کیا کرتے تھے. نبی نے ارشاد فرمایا, کس کی نقل کر رہے ہو؟ کہا پیارے مؤذن حضرت بلال کی نقل کر رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, بچوں ذرا وہ بلالی اذان مجھے بھی سناؤ. اب حضرت دونوں بچوں نے کانوں میں ہاتھ ڈالا ہے اور اذان کہتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان پوری ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دشت شفقت ان کے سروں پر پھیرا ہے اور دعائیں دی دی جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. اتنا کہہ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. وہ بچے دوڑے دوڑے اپنی ماں کے قریب پہنچتے ہیں. ماں سے عرض کرتے ہیں, اے امی جان, آج بڑا غضب معاملہ ہو گیا. ہم روزانہ کی طرح مدینے کے چوراہے پر ہم نبی کے مؤذن حضرت بلال کی نقل کیا کرتے تھے. لیکن آج غضب معاملہ ہو گیا. وہاں سے نبی تشریف لے آئے اور نبی کو ہم نے اذان سنائی ہے اور نبی نے اپنا دشت شفقت ہمارے سروں پر پھیرا ہے اور ہمیں دعائیں دی ہے. اب ذرا ماں کا عقیدہ سنو. یہ ماں صحابیہ ہے, وہابیہ نہیں ہے. اس کا عقیدہ سنو. یہ کیا کہتی ہے, اے بچوں ذرا اس سر کو میرے پاس لاؤ جس سر پر میرے نبی نے اپنا دشت شفقت پھیرا ہے. جیسے ہی ان بچوں نے اپنے سروں کو ماں کے قریب لائے ہیں, اللہ اکبر, جیسے ہی ماں نے ان بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا ہے, ہر بال سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. کی خوشبو آئی تو بریلی کا امام بھی پکار اٹھا ہے, ہاتھ پھیرے جہاں مشک و عنبر بنے ان کے ہاتھوں کی قوت پھیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کلمہ ہے, سبحان اللہ. جس طرح کو اٹھا دم میں دم آ گیا, اس نے کہا ہے عنایت پھیلا کو سلام. ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا, مجھے بہر سماحت پھیلا کو سلام. سبحان اللہ. جس حدیث پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, رب کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, حسین منی وانا من حسین, یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی جو حسین سے محبت کرے وہ رسول سے محبت کرے, اور جو رسول سے محبت کرے وہ حسین سے محبت کرے. اب یہ نہیں کہ آپ حسین سے محبت کریں اور سرکار سے محبت نہ کریں, بلکہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے ایمان والوں کی شان ہے. اور ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب ہم اہل بیت سے محبت کریں گے. اور آپ حضرات اہل بیت سے محبت کریں. اہل بیت میں کون ہیں؟ امام حسن, امام حسین ہیں, علی فاطمہ مصطفیٰ ہیں. آپ حضرات اہل بیت سے محبت کریں. اہل بیت ہی اہل ایمان ہے, ایمان کی شان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
جو بولنے میں غلطیاں ہوئی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔